مشال خان کون ہے جس کو ہجوم نے ہاسٹل کے کمرے سے نکال کر کپڑے اتار کر ڈنڈوں پتھروں اینٹوں لاتوں سے بدترین تشدد کیا اور بعد میں اسے گولی مار؟ ایک بات صلاحیت اور جستجو رکھنے والا نوجوان مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی میں صحافت کا طالب علم، وہ ایک روشن خیال، علم دوست، سچ بولنے والا شخص جو اپنی یونیورسٹی کی بد انتظامی، کرپشن اور طالب علموں کے استحصال پر کھل کر بات کرتا۔ اس سے پہلے اس نے روس میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی، مگر مالی مسائل کی وجہ سے وطن واپس آ کر تعلیم جاری رکھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یا تو صحافی بنے یا سول سروسز کا امتحان دے کر ملک کی خدمت کر سکے۔ 13 اپریل 2017 کو اس نوجوان کی زندگی ایک خوفناک سیانحے میں تبدیل ہو گئی۔ اسی روز یونیورسٹی کے ایک نوٹیفیکیشن میں مشال، عبداللہ اور زبیر پر توہین مذہب کا الزام لگا کر انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ یہ اعلان بغیر تحقیق، بغیر ثبوت، بغیر کسی باقاعدہ کارروائی کے کیا گیا، جس نے چند لمحوں میں ماحول کو جلا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے طلبہ اور کچھ عملے کے افراد مشتعل ہجوم کی شکل میں جمع ہو گئے، جنہوں نے نہ ثبوت دیکھا نہ حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ ہجوم ہاسٹل تک پہنچا جہاں مشال موجود تھے۔ اس کمرے سے گھسیٹ کر باہر لایا گیا، کپڑے اتارے گئے، ڈنڈوں پتھروں اینٹوں اور لاتوں سے بدترین تشدد کیا گیا اور بعد میں اسے گولی مار دی گئی۔ موبائل فون ویڈیوز میں مشال کو آخری لمحوں تک زندہ دیکھا جا سکتا ہے، جب وہ زخموں سے چور تھا اور ہجوم اسے بے رحمی سے پیٹ رہا تھا۔ اس کی لاش کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی، جبکہ پولیس اہلکار وہاں موجود ہونے کے باوجود مداخلت نہ کر سکے۔ تحقیقات نے ثابت کیا کہ مشال پر لگائے گئے تمام تر الزامات جھوٹے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر بنائی گئی GIT رپورٹ نے بتایا کہ یہ قتل پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مشال کی تنقید یونیورسٹی انتظامیہ اور طلبہ یونین کے چند عناصر کے لیے خطرہ بن چکی تھی، اسی لیے انہیں اسے ختم کرنا ایک حل محسوس ہوا۔ رپورٹ نے کئی یونیورسٹی عہدیداروں کو بھی نااہلی، بدنیتی اور غلط بیانی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ بعد ازاں 61 افراد نامزد ہوئے، جن میں سے 57 گرفتار کیے گئے۔ ایک شخص کو سزائے موت، 5 کو عمر قید اور 25 کو 4 سال قید کی سزائیں سنائی گئی۔ مزید 2 ملزمان کو 2019 میں عمر قید ہوئی۔ مشال کے والد نے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا، مگر کہا انصاف اس وقت مکمل ہوگا جب تمام ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس المناک واقعے کے بعد پورے ملک میں غم و غصہ پھیل گیا۔ وزیر اعظم، سیاسی رہنماؤں، مذہبی شخصیات، انسانی حقوق کے کارکنوں اور عوام نے واقعے کی مذمت کی۔ متعدد شہروں میں احتجاج ہوئے اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہ الزام کی بنیاد پر قتل کے اندھے سلسلے کو روکا جائے اور جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ مشال کی تدفین کے وقت خوف کے باعث محلے کے بہت سے لوگ جنازے میں شریک نہ ہوئے، لیکن بعد میں گاؤں والوں نے اس کی قبر پر جا کر معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ وہ ڈر گئے تھے، لیکن غلطی ان کی بھی تھی۔ بعد کے دنوں میں ملک بھر سے یکجہتی کے پیغامات اور احتجاج سامنے آئے، جنہوں نے اس واقعے کو ایک قومی سانحہ بنا دیا۔ مشال خان کی قتل کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنا کمنٹ ضرور بتائیں۔